اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 27، آیت نمبر 28، آیت نمبر 29۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے روزی کو کھول دیتا تو وہ زمین میں فساد کرتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ کام بنانے والا ہے، قابل تعریف ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور وہ جاندار جو اس نے ان کے درمیان پھیلائے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کو جب چاہے جمع کرنے پر قادر ہے۔ زمین پر انسانی زندگی کا انحصار پانی پر ہے، مگر پانی تمام تر خدا کے اختیار میں ہے۔ خدا اگر پانی فراہم نہ کرے تو انسان خود سے پانی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس طرح رزق کی تقسیم بھی خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس تقسیم میں خدا آدمی کے ظرف کو دیکھتا ہے اور ہر ایک کو اس کے ظرف کے بقدر عطا کرتا ہے۔ اگر لوگوں کو ان کے ظرف سے زیادہ دیا جانے لگے تو لوگ سرکش بن جائیں اور زمین میں ہر طرف ظلم و فساد پھیل جائے۔ یہ مطلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر شخص کو حاجت اور ضرورت سے زیادہ یکساں طور پر وسائل رزق عطا فرما دیتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی کسی کی ماتحتی قبول نہ کرتا، ہر آدمی کو بادشاہ بنا دیتا، ہر آدمی کو مینیجر بنا دیتا، یا ہر آدمی کو جو ہے سب کو جو ہے ہزار کروڑ دے دیتا۔ مثال دے رہا ہوں میں، جتنے ہیں سب کو 1000 کروڑ آسمان سے آ جاتے، سب کو برابر۔ تب نوکری کون کرے گا؟ پھر جو ہے گھر کے اندر کے کام، دوسرے کام وہ کون کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کون کتنا پیسہ ہضم کر سکے گا۔ جس کے پیسے بولتے بہت ہیں ان کو اللہ پیسہ کم دیتا ہے، وہ ہاضمہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ کوئی کسی کے ماتحتی قبول نہ کرتا۔ ہر شخص شر و فساد، بغی و عدوان میں ایک سے ایک بڑھ کر ہوتا، جس سے زمین فساد سے بھر جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، میں جانتا ہوں، خبیر بھی ہوں، بصیر بھی ہوں، کس کو کتنا دینا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کسان جب دانے کو بکھیرتا ہے تو وہ اس کو سمیٹنے پر بھی قادر ہوتا ہے۔ یہ انسانی مشاہدہ اس بات کا قرینہ ہے کہ خدا بھی اسی طرح اپنی بکھری ہوئی مخلوقات کو سمیٹ کر اپنی عدالت میں لا سکتا ہے، جہاں یکجائی طور پر لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے۔ جس خالق کے لیے پیدا کر کے بکھیرنا ممکن تھا، اس کے لیے موت کے بعد دوبارہ سمیٹنا کیوں ناممکن ہو جائے گا؟ وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے، ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں اللہ کی بڑائی کے مذاکرے کیجئے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اس کام کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کے نظام کو دیکھو، کرنے والے اللہ ہیں، کرنے والے اللہ ہیں اور اللہ ہی کرتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔